نے اس کاشتکار کو چھوٹا جو ہے اس کی آمدن میں اضافہ کرنا ہے. آمدن میں اضافہ کس طرح ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کی ییلڈ ہے آج پر ایکڑ ییلڈ ہمارا کاشتکار لیتا ہے وہ قریباً دنیا بھر سے آپ اندازہ لگائیں تو آدھی ہے. آپ ہمارے پڑوسی ملک ممالک سے کی طرف دیکھیں وہ بھی ہم سے 25-30% زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں کاٹن میں ہم سے پیچھے ہیں، ویٹ میں ہم سے آگے ہیں. جی ویسے اوسطاً بات کرتا ہوں جو انکم لیتا ہوگا چھوٹا کاشتکار. اب اس میں دشواریوں میں پانی سب سے بڑا ہے. ہاں جی. جب آپ کو پانی نہیں ملے گا اور آپ کی نہروں کا پانی تو ویسے ہی کم ملتا ہے، جو اگر وہ بھی زیادہ بڑے کاشتکار کے نظر ہو جائے، چھوٹے کو بچا کچا مل جائے تو وہ کیسے اس میں گزارا کرے گا؟ جب آپ ٹیوب ویل اپنا چلاتے ہیں تو پھر بجلی نہیں ہوتی ہے. کئی دفعہ 12 سے 18 گھنٹے تک ہماری بجلی نہیں ہوتی. آپ اپنے جانوروں کے لیے پانی تک نہیں ٹیوب ویل سے نکلوا سکتے، پمپ کر سکتے. اور اس کے بعد آپ آ جائیں جی ان پٹ کے اوپر. ان پٹ کاسٹ آپ کی بڑھتی جا رہی ہیں. آپ ڈیزل کو دیکھ لیں، 100 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت ہے. چھوٹے کاشتکار کے لیے اگر اس نے ٹریکٹر کا خرید لیا ہے تو اس کو چلانے میں جتنی کاسٹ اس پہ آئے گی وہ بے شمار ہے. پھر اس کی آفٹر سیل سروس بھی ہوگی، پھر دوسرے انپٹس بھی ہیں، فرٹیلائزر ہے، سیڈز ہیں، پیسٹیسائڈ ہے. اور ان سب سے زیادہ جو ہمارا چھوٹا فارمر لیک کرتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی. اس کو وہی پرانے جو اس کے باپ دادا کے زمانے میں کنونشنل میتھڈ اس پہ چل رہے ہیں. اور جو آپ نے نشاندہی کرائی میکنائزیشن کی، جب تک ہمیں ان کو اس طرف راغب نہیں کریں گے تو آپ کی یہ جو آؤٹ پٹ ہے، ان کی جو ییلڈ پر ایکڑ ہے، وہ امپروو نہیں ہو سکتی. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن اس میں 3-4 باتیں جو ہے نا جی. ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا تب اس کی ایگریکلچر کی جو گروتھ تھی، جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن تھا، وہ اب دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب 4.3 سے ہوتے ہوتے آج آپ کہہ رہے ہیں 3 اور 2.5 کے قریب ہے گروتھ. جو ہے اتنی نیگیٹو طرف جا رہے ہیں ہم لوگ. ایک تو اس کا ذرا دیکھیں گے کہ یہ کیوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں چھوٹے کاشتکاری، اب چائنا چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی چھوٹی چھوٹی رقبوں پہ لوگ کاشتکاری کر رہے ہیں. کیا وہ کوآپریٹو سسٹم کے تحت اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں کوآپریٹو سسٹم ہوتا تو کیا وہ بہتر سسٹم اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ پھر آپ نے فرمایا پانی کی بات. آنے والے دنوں میں خان صاحب سب سے بڑی مہنگی ترین آئٹم ان پٹ ہوگا تو وہ پانی ہوگا. اس سال خشک سالی کا سال جا رہا ہے. ہمیں کیا ایفیشینٹ یوز آف واٹر کی طرف جانا ہوگا؟ تیسرا آپ نے فرمایا ایجوکیشن اینڈ مارکیٹنگ. اور پھر آپ فرما رہے تھے کہ جی میکنائزیشن. ہاں جی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ کیا افورڈیبلٹی 10 ایکڑ والا فارمر کتنی % میکنائزیشن سیلف سسٹین بیسن پہ کر سکے گا؟ دیکھیں جی یہ تو کوئی اس میں گورنمنٹ کا تو بڑا پازیٹیو رول نظر آنا چاہیے. ادروائز تو پوری دنیا میں ایگریکلچر سبسیڈائز کر رہے ہیں جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ دیکھتے ہیں جو لوگ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں ان کو پروینس کی جاتی ہیں، اسپیشل ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دیہاتوں سے اٹھ کے شہروں میں نہ آ جائیں، وہاں پہ اپنی زندگی گزاریں. ہمارے بھی تو مائگریشن جو ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ الٹیمیٹلی کوئی شوق سے شہر کوئی نہیں آ رہا، ان کی تو زندگی پوری نہیں ہو رہی. دیکھیں پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے یہ 2.5% کے قریب لگ بھگ ہے ایوریجلی. پر آپ کی جو رورل سے اربن مائگریشن ہے وہ 5 سے 6%. جی یہ بہت خطرناک بات ہے. تو یہ تو آپ کے لوگ سارے ایگریکلچر کو چھوڑ کے شہر کی طرف آ رہے ہیں، تبھی آپ کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی خراب ہو رہی ہے، آپ کی انفراسٹرکچر بھی شہروں کے خراب ہو رہے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن وہاں پہ نہیں. تو یہ تو ایک اس کی کرولری بن جاتی ہے نا. پر اس سے جو اہم بات آپ نے سب سے پہلے جو پانی کی ہے، میں سمجھتا ہوں پانی کا جو مسئلہ پاکستان میں آج ہے اور جو اگلے 4-5 سال میں آنے والا ہے یہ بہت سیویئر ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے ابھی پانی کا ایک تو ذخیرہ کرنا کوئی ابھی آپ نے پلان طریقے سے کیا نہیں. آپ کی جو ڈیمز وغیرہ ہماری پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سلوگنز کی وجہ سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کی چیزوں کے اوپر ہمارے کنسنسس ہی ڈیولپ نہیں ہو رہے. آج بحران کی بات کر رہے ہیں، پانی کی بات ہے تو اس میں کالا باغ ڈیم اگر آج سے 30 سال پہلے بن گیا ہوتا تو آج ہم کہاں ہوتے؟
نہیں مغل صاحب آپ نے میرے منہ کی بات لے لی ہے. یہ کالا باغ ڈیم یہ پاکستان کے لیے جتنا اہم ہے میرا خیال دنیا میں کسی اور ملک کے لیے اس میں ایک ڈیم نہیں ہوگا. ہمیں آنے والا وقت اور کبھی معاف جتنا نہیں کرے گا. اکنامیکل کالا باغ ڈیم ہے کوئی اور ڈیم نہیں ہو سکتا. صحیح بات. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹیں ہیں. اور آپ ماشاءاللہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ بھی ہے آپ کا. کالا باغ ڈیم نہیں بنانے کی وجہ سے پاکستان 132 بلین روپے ہر سال ضائع کرتا ہے پانی کے ذخیرے سے اور بجلی وغیرہ بنانے جو ان کے بائی پروڈکٹس ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو نہ صرف پنجاب کو افیکٹ کرے گی, یہ دوسرے صوبوں کو بھی افیکٹ کرے گی, پورا پاکستان کو. اور اس میں ضرور پنجاب کو لیڈ لینی چاہیے اور اس موضوع پہ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن کریں, بات کریں اور اس کی اہمیت اجاگر کریں. جو ہمارے دوسرے صوبوں کے بھائی ہیں ان کو اس بات کے پہ رضامند کرنا چاہیے کہ جناب یہ ڈیم صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے, یہ باقی صوبوں کے لیے بھی بڑا اہم ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کو بھی جو بھی گورنمنٹ ہو فوری طور پہ فوکس کرنا چاہیے. پانی نہیں ہوگا تو آپ کی یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ متاثر ہوگی. آپ کے لوگوں کے لیے جو ابھی بجلی پہ آپ کی سڑکوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, پانی کے لیے تو اس سے بہت زیادہ ہوگی. خان صاحب دیکھیں آج ہمارے پاکستان میں بحرانوں کے اوپر بات کی جائے نا تو سب سے بڑا بحران اس وقت بجلی کا بحران ہے. جی. بجلی کے بحران کی وجہ سے ایگریکلچر کتنی ایفیکٹ ہو رہی ہے. اب تو آپ ماشاءاللہ خود کاشتکار ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بارش اس سال کم ہوئی ہے نا جی, آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ اس سال دھان کی کاشت کم ہو گئی ہے. اس سال آپ کے کاٹن لوگ ایگریکلچر کر پا ہی نہیں رہے. 100 روپے لیٹر جس نے ڈیزل لے کے پانی لگانا ہے نا جی, تو اس کے لیے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ خون سے وہ اپنا وہ چلائے گا ٹیوب ویل. If I'm not wrong to say. اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں کہ بجلی کے آنے اور یہ جو ایک گھنٹے والی ترتیب بنی ہوئی ہے یہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان دے رہی ہے. کیسے نقصان دے رہی ہے بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.